ایک شخص تھا، اس کو کینسر کا مرض ہو گیا، وہ کینسر کا مریض ہو گیا، اس کی بیوی بیمار ہو گئی، 5 بیٹیاں تھی، 5 کے 5 خوبصورت تھی، لیکن خوبصورت ہونے کے باوجود بھی جو آتا تھا صرف دیکھ کے چلا جاتا تھا، کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ یہاں سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت شمس ملت بہت بے باک خطیب اور حق وہ آدمی، ان کی سرزمین ہے تو آپ لوگ حق سننے کے عادی ہیں، تو عرض کر رہا ہوں منافق نہ بنو۔ صرف جلسوں میں، کانفرنسوں میں درد بھری باتیں کرنے سے مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ کوئی لڑکی مرتد ہو گئی، سب اس کو واٹس ایپ پہ کلپیں گھماتے رہتے ہیں، بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نہیں۔ جو بہت بڑے بڑے دیندار کہلاتے ہیں نا، بہت مذہب کے ٹھیکیدار کہلاتے ہیں، وہ بھی جب بہو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ بھی سنت کو سامنے نہیں رکھتے، دین کو سامنے نہیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے مال کہاں ملے گا، الا ماشاءاللہ، دولت کہاں ملے گا۔ خوبصورت بچیاں، شریف بچیاں، باکردار بچیاں، دیندار بچیاں گھر میں سسکیاں لے رہی۔ ایک پوری فیملی پوری کے پوری مرتد ہوئی، پوری کی پوری مرتد، مہاراشٹر میں مرتد ہوئی۔ ان بچیوں کے پاس جب دیندار لوگ گئے، پہلے تو انہوں نے سب کو بھگا دیا، کاٹ دیا، پھر ایک سنجیدہ طبقہ علماء کا گیا، انہوں نے کہا ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، صرف اتنا بتا دو مرتد کیوں۔ انہوں نے کہا سب بہنوں ایک سے ایک ہیں، اگر ہمیں دیکھو ہم کتنے خوبصورت ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان لڑکا ہمیں اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ ہم غریب تھے، ہمارا باپ جہیز دینے کے قابل نہ تھا۔ اور انہوں نے کہا روتے ہوئے بابا ابھی بھی اندر سے ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا کریں جب مسلمان لڑکوں نے نہیں اپنایا تو ہم نے کسی منکر اسلام کا ہاتھ تھام لیا، اور اب آپ آئے جب ہم سسکیاں لے رہے تھے تب آپ کہاں تھے۔ یہ جو علماء کا درد ہے نا، آپ اس کو نگیٹو لیتے ہیں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرے پیر کی مزار پر 1,00,000 روپے کی چادر چڑھانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، 1,000 کی چڑھاؤنا 99,000 بچا کر ان غریبوں کے سر پہ آنچل ڈال دوں جو آنچل نہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہے، اور وہ بھی اپنے پیر کی اصالِ ثواب کے لیے میں کروں تو میرا پیر چادر سے زیادہ مجھ سے خوش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بڑا پیر ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیٹوں سے کہا کہ مجھے نئے کفن میں مت کفنانا، مجھے پرانا کفن پہنا کر اللہ کے سپرد کر دینا، اس لیے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت مردوں سے زیادہ زندوں کو ہے۔ اگر اللہ ناراض ہے تو قیمتی کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھٹا پرانے کفن کی کیا حیثیت، جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ صدیق کی فکر یہ ہے، صدیق اکبر کی، کہ مجھے نیا کفن دینے کی بجائے نیا کپڑا کسی غریب کو پہنا دینا، مجھے پرانے کپڑوں میں رکھنا، یہ فکر ہے۔ اور جب ہمارا کیا حال ہے، ہم تو عرس کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ، اور پتہ نہیں شادیوں کے نام پہ کروڑوں روپیوں کو آگ لگا۔ میں کہتا ہوں اگر صحیح سمت میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہی حقداروں تک پہنچ جائے، 10 سال میں ہندوستان کا کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا، کسی کی بیٹی اور بیٹا مرتد نہیں ہوں گے۔ تو میں بات جو کرنے چلا تھا وہ کر کے اپنی بات پوری کر لوں، ختم کر لوں، کیونکہ غریب نواز کی محنتیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں اور ہم لوگ بہت چین سے بیٹھے۔ اللہ نہ کرے اگر آج آپ نے احساس نہیں کیا، آپ کو شاید مرنے کے بعد احساس ہو۔ آپ کے بچے جب کلمے کا اللہ نہ کرے منکر ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ایسا، ہم کبھی نہیں چاہتے، لیکن صرف آپ کو آگاہ کرنے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کل۔ میں تو سوچتا ہوں جب فضلیہ خیر آبادی کا گھر آگ لگ گئی، کہاں فضلیہ، وہ واقعی فضلیہ تھے، کہاں لوگ، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے میرے بھائی۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، دیکھیے کیسے قدم بہتتے ہیں۔ 5 بہنیں تھیں، باپ کو کینسر تھا، ماں بیمار تھی، اچھے رشتے آتے تھے، دیکھتے جاتے تھے۔ بڑی بہن، دیکھیے بیٹیاں جو ہے نا وہ باپ سے بہت محبت کرتی۔ میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا، بزرگوں سے سنا تھا، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا
کہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہیں. تو میں نے بھی اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے ہی بیٹی دی، اور اللہ نے دیا بھی. تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سوچتا تھا کہ جتنا محبت بیٹی کرتی ہے، جتنا سوچتا تھا اس سے زیادہ بیٹی کرتی ہے محبت، اور باپ سے بہت محبت کرتی ہے بیٹی. اللہ جس سے بیٹی دے اس کو اس کا احساس بھی دے. آقا فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، وہی فدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو پہلے بیٹوں سے نہ ملا کرو بلکہ پہلے بیٹی سے ملا کرو. اور آقا علیہ السلام خود بھی جب سفر سے واپس لوٹتے تھے کسی سے نہیں ملتے تھے، پہلے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے. ان کے گھر رشتے آئے اور سب کچھ ہوا لیکن کسی نے کیا نہیں. آپ سے پھر کہتا ہوں ختم کر دو رسومات کو، ختم کر دو جہالت کو، اور اپنے معیار کا مالدار رشتہ ڈھونڈنے کے بجائے اتنا سوچ لو اگر میں کسی غریب کو اپنا لوں گا تو اس کا ایمان بچ جائے گا، اس کا ایمان بچ جائے گا تو حضور خوش ہو جائیں گے. اور حضور کی خوشی سے بڑی ہمارے لیے کوئی دولت نہیں ہو سکتی، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. میں اتنا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں جہیز چند سالوں میں ختم ہو جائے گا. حضور کو خوش کر دیا تو اتنی برکت ہوگی کہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. تو اس بیٹی نے جو 5 بہنوں میں ایک بڑی بہن تھی، اس نے سوچا 5 بہن کی شادی بھی کرنی ہے، باپ کا علاج کرنا ہے، کینسر کوئی چندہ نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی امداد نہیں کرتا. اس نے پلان کیا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، باپ کے علاج کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے آپ کو داؤ پہ لگانا پڑے گا. وہ سوچا اگر ایک جان داؤ پہ لگتی ہے اور ساری بہنوں کی زندگی سنور جاتی ہے تو سستا سودا ہے. تو اس نے فیصلہ یہ کیا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچنے کا دھندا شروع کروں گی. خوبصورت تو تھی، اور اس نے اس رات وہ فیصلہ کیا. ایک بات یاد رکھنا، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم زندہ نبی کا پڑھتے، اور زندہ نبی کا بھی اس نبی کا جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اور اتنا یاد رکھنا، فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو قبر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کی کوئی بیٹی اگر غربت کی وجہ سے اپنا جسم بیچنے کے لیے اگر داؤ پہ لگاتی ہے عزت کو، قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے، حضور کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے. سوچو، غور کرو. عشق رسول کے دعوے داروں، آپ کو آپ کے عشق رسول کا واسطہ. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، اگر کوئی شراب پیتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے، اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو حضور پہ کیا گزرتی ہے، اگر کسی کی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے تو حضور پہ کیا گزرتی. تو کم سے کم ان لوگوں کو مت دیکھو، حضور کی خوشی کے لیے لوگوں کی مدد کرنے لگو، لوگوں کے مددگار بنو. اپنے دولت کے دروازوں کے خزانوں کے دروازوں کو کھول دو حضور کی امت کے لیے. اور یاد رکھنا، کسی بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، دینے والے کو کبھی کمی نہیں ہوتی. تم اللہ کے بندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دو گے، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. آپ جا کر کے تحقیق کر لو، مدینہ منورہ میں ابھی بھی عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے، ان کی وقف کی ہوئی جائیداد ابھی بھی 1450 سال کے بعد موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عثمان وہ تھے جب اپنے لیے خرچ کرتے تھے تو حساب سے کرتے تھے، اور جب اللہ کی راہ میں کرتے تھے تو بے حساب کرتے تھے. اللہ نے اتنا دیا، عثمان زمین کے اندر چلے گئے، ابھی بھی ان کا خزانہ زمین کے اوپر موجود ہے. مدینہ منورہ میں ابھی بھی ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے. جا کر کے دیکھو، تحقیق کرو، ان کی وقف کی ہوئی زمین پہ بلڈنگیں بن رہی، حرم کے لیے ابھی بھی وقف ہے، جا کے دیکھو. تو اللہ دینے والوں کو کبھی محروم نہیں کر، بس دین بچانے کے لیے کچھ کام کر جاؤ، لوگوں کو اٹھاؤ. جو بچے غریب ہیں، اچھے تجارت کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرو، کبھی کچھ نہ کچھ کرتے رہو. بس یہ کہ ایمان بچے، پڑھاؤ لکھاؤ، تعلیم عام کرو، دوسروں کے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ. تو اس لڑکی نے کیا سوچا، آج سے میں جسم بیچ دوں گی اور بیچتے رہوں گی، بہنوں کی شادی ہو جائے گی. اور پھر اس کے یہاں تو میک اپ کو کچھ سامان بھی نہیں تھا. منہ دھلا، اور دھلنے کے بعد چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے چپکے سے بہنوں کو کہا بابا کو نہ بتانا، میں ابھی آتی ہوں. اور وہ گئی جہاں عورتیں جسم بیچتی تھی، وہاں جا کر اس بازار میں بیٹھ گئی. پوچھا جائے گا آپ سے بھی اور ہم لوگوں سے،
ہم لوگوں سے بھی ہمیں تو یہی فکر کھائی رہتی ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں صرف درد و بھری باتوں ہی میں مصروف ہیں. رونا رو رہے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم بھی نہیں کچھ کر پا رہے اور آپ بھی نہیں کچھ کر رہے. ابھی جلسہ ختم ہوگا، آپ اپنے گھر جا کے سو جائیں گے، ہم اپنے گھر جا کے سو جائیں گے. یہی ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں اقبال کا ہے یا نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اقبال کے کا اقبال بڑا اپدیشک ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کچھ نہیں کر رہے ہیں عمل کے میدان میں نہیں. وہ لڑکی جا کر کے جسم فروش عورتوں میں جا کر بیٹھ گئی. پورے بازار میں سب سے خوبصورت وہ تھی، بڑی حسین اور جمیل. خدا کی شان، بازار حسن سجا اور ہر آنے والا آتا تو جیسے ہی کوئی قریب آتا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے اپنا جسم بیچا نہیں تھا. آج پہلی مرتبہ باپ کے کینسر کے علاج کی خاطر اور بہنوں کی شادیوں کی خاطر، تاکہ بھکاریوں کے لیے جہیز کا انتظام کر سکے. غریب تھے نا تو نہیں کچھ ہو رہا تھا، تو کم سے کم مال کا وزن بڑھ جائے، بہنوں کی شادی ہو جائے، باپ کا علاج ہو جائے، اس کے لیے جسم بیچنے بیٹھے تھے. جو آتا قدرتی طور پہ ایسا لگتا جیسے اس کی گردن کوئی کھینچ کر نیچے کر دیتا اور وہ گزر جاتا. اس کو کوئی دیکھتا بھی نہیں. ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا آتے گئے جاتے گئے، اٹھا اٹھا کر لے جاتے گئے. شام سے لے کر آدھی رات تک جب کوئی اس کو نہ لے گیا اور بازار حسن ختم ہو گیا، کوئی لے کر کے نہیں گیا، سب ختم ہو گیا. لینے والے بھی چلے گئے، جانے والیاں بھی چلی گئی. یہ بظاہر ناکام مگر حقیقت میں کامیاب، پھوٹ پھوٹ کے روئی اپنے نصیبے پر. تھی تو کامیاب لیکن ظاہر میں ناکام ہو گئی، رو رہی تھی. جسم بیچنی آئی، حیا بیچنی آئی. غریب کے پاس سوائے حیا اور غیرت کے ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک چیز تھی، وہ بھی بیچنی آئی مگر کسی نے خریدا نہیں. ادھر آدھی رات ہو چکی تھی، باپ کی سانس رکنے لگی، بہنیں بے چین ہو گئی، گھر میں قیامت صغرا قائم ہو گئی. بھررائی ہوئی آواز میں باپ بیٹیوں سے پوچھتا، کہاں گئی تمہاری بہن؟ بیٹیاں کہتی، بابا ابھی آتی ہوں کہہ کر گئی لیکن ابھی تک نہ آئی. غریب کے لیے تو آبرو ہی سب کچھ ہوتی ہے. ایمان کے بعد پریشان ہو گئے، رونے لگے. دستک ہوئی، دل تھام لیا باپ نے. بہنوں نے دروازہ کھولا تو باپ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، کہاں گئی تھی؟ تو باپ کے قدم پکڑ کے کہا، بابا پہلے معاف کر دو پھر بتاؤں گی کہاں گئی تھی. کہا کہاں گئی تھی بتا، اور آدھی رات کو کیوں آئی، کہاں تھی اب تک؟ تو کہا بابا پہلے معاف کرو نا. کہا میں نے معاف کیا مگر بتا کہاں گئی تھی. بابا آپ کے کینسر کے لیے کوئی مسلمان ہماری مدد نہیں کرتا، محلے والے مدد نہیں کرتے. ہاں باپ کے چہلم پر 40 دیگ پکانے والے ہیں، آپ کے کینسر میں ہماری مدد نہیں کرتے، دواؤں میں مدد نہیں کرتے. میں یہاں بڑھ کے بات کہنا چاہتا ہوں، باپ کے چہلم پر کسی کے منہ میں پلاؤ کا لقمہ ڈالنے کی بجائے کیا ہم ایصال ثواب کے لیے دوا کا لقمہ نہیں ڈال سکتے؟ باپ کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خرید کر مسجد میں دینے کی بجائے ہم ایصال ثواب کے لیے کسی کے آپریشن کی ذمہ داری نہیں لے سکتے؟ قرآن مسجدوں کے اندر تھپی 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 در تھپی رکھا ہوا ہے، کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں. قرآن بڑھتے جا رہے ہیں، ٹرک کے ذریعے سے قبرستان میں دفن کیے جا رہے ہیں. کب تک کے رسومات کے پیچھے بھاگو گے؟ ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب کا کوئی بھی کام کرو اور ایصال کرو، اور یاد رکھنا سب سے بہترین ایصال ثواب وہ ہے جس کی امت کو ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے صحابی نے پوچھا تھا، آقا میری ماں کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مدینے والوں کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے لیے کنواں کھدوا دو. اس دن پانی کی ضرورت تھی، آج لوگوں کو دوا کی ضرورت ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، قلم دینے کی ضرورت ہے، کتاب دینے کی ضرورت ہے، پھٹے ہوئے لباس والوں کو لباس بنانے کی ضرورت ہے، اور کماری بیٹیوں کو سہاگن بنانے کی ضرورت ہے. ایصال ثواب کا تصور ہر دور میں ضرورت کے
رہے گا. تو اس نے کہا بابا آپ کی دوا کا کوئی ہماری مدد نہیں کرتا, آپ کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتے, بہنوں کو رشتے آتے ہیں کوئی قبول نہیں کرتا غربت کی وجہ سے. میں نے سوچا کہ آج سے میں اپنا جسم بیچوں گی اور اپنی بہنوں کو خوشحال کر دوں گی, آپ کی دوا کا انتظام کروں گی. باپ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہے گی, منہ کھلا کے کھلا کے کہا پھر کہ بابا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں گئی تو تھی جسم بیچنے, لیکن تیرے بیٹی کا حسن سب عورتوں سے زیادہ تھا, مگر کسی نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, کسی نے مجھے دیکھا تک نہیں بابا. جو بھی میرے قریب آتا ایسا لگتا کہ جیسے اس کی گردن کوئی کھینچ کر کے نیچے ڈال رہا ہو, اس کی گردن کھینچ کر نیچے ڈال رہا ہو. کوئی مجھے دیکھا تک نہیں, نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں, سب آئے اور چلے گئے. باپ نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر بیٹی سے کہا میری بیٹی اللہ کی قسم آدھی رات تک نہیں, اگر پوری زندگی بھی تو اس بازار حسن میں بیٹھتی تو تجھے کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا. بیٹی نے کہا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟ مجھے اپنے آپ پہ نہیں میرے نبی کے فرمان پہ یقین ہے. رسول اللہ نے فرمایا کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا. بیٹی تیرا باپ غریب تھا مگر پاپی نہیں تھا, تیرے باپ نے کبھی کسی عورت کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا. انشاءاللہ اسی کی برکت ہے کہ میری بیٹیاں بھی پاپ کی نظر سے کبھی دیکھی نہیں جائے گی. یہ تصور ہے, لیکن اندازہ فرمائے اس طرح سے غلط طرف لوگوں کے قدم جاتے ہیں. اس طرف سے آپ جانتے ہیں اسکولوں میں کالجز میں اسی طرح سے جو ہے وہ جہاں عورتوں کی بھیڑ ہوتی ہے, بیوٹی پارلر, مہندی کے کلبے, وہاں پر باضابطہ طور پر ایک منظم سازش کے تحت لڑکیاں بھیجی جاتی ہیں, لڑکے بھیجے جاتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں مسلم لڑکے کس طرح ملے, ان سے دوستی کرو, ان کو لالچ دو, فون کا لالچ دو, اس کا لالچ دو, اس کا لالچ دو, اور بعد میں اسلام کے خلاف ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی داخل کر لو.